چین کی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا جب خانہ جنگیوں، طویل انتشار اور بکھرے ہوئے علاقوں نے پورے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جن خاندان کے زوال کے بعد چین کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا۔ شمال میں 16 کنگڈمز اور جنوب میں ساؤدرن ڈائنیسٹیز آپس میں برسر پیکار تھے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں ایک نئی طاقت ابھری جس نے اس تقسیم شدہ چین کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کی، اور وہ تھی سوئی سلطنت۔ سوئی خاندان کا آغاز سن 581 عیسوی میں ہوا، جب ایک باصلاحیت، ذہین اور سیاسی طور پر چالاک شخص یانگ جیان نے ناردرن زاؤ خاندان کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا، اور اس کے بعد اس نے ناردرن چی سلطنت کو اور پھر چین خاندان کو شکست دے کر پورے چین کو متحد کر دیا۔ اس نے خود کو ایمپرر وین قرار دیا، اگرچہ وہ ایک جرنیل کی حیثیت سے ابھرا تھا مگر وہ محض جنگجو نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اتحاد اور اصلاحات پر یقین رکھتا تھا۔ ایمپرر وین کی سلطنت نے چین کے بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس نے اپنا دارالحکومت چانگان کو بنایا جو آج کے زیان شہر کے قریب واقع ہے۔ اس کے دور میں چین ایک بار پھر متحد ہوا، اور یہ اتحاد کئی دہائیوں کے خون ریز انتشار کے بعد ایک تاریخی لمحہ تھا۔ مذہب کے لحاظ سے سوئی سلطنت ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ بادشاہ بدھ مت کا زبردست حامی تھا۔ اس نے بدھ مت کو سرکاری سرپرستی دی، مندروں کی تعمیر کروائی اور راہبوں کو عزت دی، مگر ساتھ ہی اس کے دور میں کنفیوشس کے نظریات اور تاؤزم بھی موجود رہے۔ عام عوام بھی روحانیت کے اس دور میں بدھ مت کی تعلیمات کی جانب راغب ہو چکے تھے، کیونکہ وہ امن، نرمی اور کرم کے پیغامات سے متاثر تھے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو ایمپرر وین نے معاشی طور پر ملک کو مستحکم کرنے کی کوششیں کی۔ اس نے ایکول فیلڈ سسٹم متعارف کروایا جس کے تحت زمین کو منصفانہ طریقے سے کسانوں میں بانٹا گیا۔ اس سے نہ صرف زراعت کو فروغ ملا بلکہ غریب طبقے کو ریاستی نظام میں شامل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ بھی پیدا ہوا۔ زرعی پیداوار بڑھی تو ٹیکس کا نظام بھی بہتر ہوا اور ریاست کو مالیاتی طور پر استحکام ملا۔ سرکاری اہلکاروں کے چناؤ کے لیے ابتدائی امتحانی نظام امپیریل ایگزامینیشن کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی۔ سماجی ڈھانچے کی اگر بات کی جائے تو اس دور میں معاشرہ ایک سخت ہیرارکی پر قائم تھا۔ سب سے اوپر بادشاہ، اس کے درباری، جرنیل اور افسران تھے۔ اس کے نیچے زمیندار، پھر عام کسان، کاریگر اور تاجر آتے تھے۔ مزدور طبقہ سب سے نچلے درجے پر تھا اور سب سے ناپسندیدہ طبقہ غلاموں اور مجرموں کا تھا۔ ایمپرر وین نے سڑکیں بنوائی، پل تعمیر کیے اور ایک عظیم الشان منصوبہ گرینڈ کنال شروع کیا جو شمالی اور جنوبی چین کو پانی کے ذریعے ملاتا تھا۔ یہ نہ صرف فوجی نقل و حرکت بلکہ تجارتی لین دین کے لیے بھی ایک انقلاب تھا۔ سوئی سلطنت کے ہمسائے میں مختلف قبائل آباد تھے، اور شمال مشرق میں گوگریو یعنی قدیم کوریا تھا جو بعد میں ایمپرر یانگ کے زمانے میں چینی حملوں کا ہدف بنا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ علاقوں سے تجارتی روابط بھی قائم تھے، خصوصاً ریشم، چائے اور دیگر اشیاء کی تجارت ہوتی تھی۔ اسی دوران ایمپرر وین نے فوجی طاقت کو بھی منظم کیا۔ اس نے پروفیشنل اسٹینڈنگ آرمی تشکیل دی جسے سخت تربیت دی گئی تھی۔ فوج کو نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کا کام دیا گیا بلکہ سڑکوں اور نہروں کی تعمیر میں بھی استعمال کیا گیا، جس سے مزدوروں کی کمی پوری ہوئی اور فوج فارغ بھی نہیں بیٹھی۔ ایمپرر وین کی سب سے بڑی خوبی شاید اس کی سادگی اور ذاتی نظم و ضبط تھا۔ اگرچہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھا مگر وہ سادہ کھانا کھاتا، فضول خرچی سے بچتا اور دربار میں سختی سے اصولوں کی پابندی کرواتا۔ وہ خود کو ریاست کا خادم سمجھتا تھا اور یہی طرز حکمرانی چین کے لوگوں کو بہت پسند آیا۔ 604 عیسوی میں جب ایمپرر وین کی وفات ہوئی تو سرکاری مورخین نے اسے فطری موت قرار دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف روایات سامنے آئیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس کے بیٹے یانگ وانگ نے، جسے بعد میں ایمپرر یانگ کے نام سے جانا گیا، نے ہی اپنے والد کو قتل کروا دیا تاکہ وہ تخت پر قبضہ کر سکے۔ ایمپرر یانگ کی حکومت کا آغاز بڑے جوش و خروش سے ہوا۔ وہ نہایت ذہین، خوش لباس، فنون لطیفہ کا دلدادہ اور ایک عظیم معمار تھا۔ اس نے سلطنت کو ترقی دینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے، لیکن جلد ہی اس کی حرص، غرور اور بے رحمی نے اسے تباہی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔
ایمپرر یانگ نے دارالحکومت کو چانگان سے لویینگ منتقل کر دیا۔ دارالحکومت لویینگ میں اس نے نہایت شاہانہ محلات بنوائے۔ ان محلات میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے آراستہ دیواریں بنوائی گئی۔ اس کے علاوہ اس نے نہریں، باغات اور مصنوعی جھیلیں بھی بنوائیں۔ اس نے اپنی شاہی کشتی کے لیے ایک خصوصی نہر بھی تیار کروائی جو گرینڈ کنال سے جڑتی تھی تاکہ وہ اپنی سیر کے لیے پورے ملک میں آ جا سکے۔ ان تعمیرات کے لیے لاکھوں کسانوں اور مزدوروں کو جبراً بھرتی کیا گیا، جن میں سے ہزاروں سخت محنت، بھوک، بیماریوں اور بدسلوکی کی وجہ سے مر گئے۔ ایمپرر یانگ کی سب سے خوفناک غلطی کوریا کی گوگریو سلطنت پر 3 بڑے حملے تھے جو 612، 613 اور 614 عیسوی میں کیے گئے۔ ان حملوں کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایمپرر یانگ فتوحات میں اپنے والد ایمپرر وو سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا اور وہ شمال مشرقی ایشیا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی راستوں اور وسائل پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہمات مکمل طور پر ناکام ہوئیں۔ 612 عیسوی میں جب اس نے گوگریو پر حملہ کیا تو اس نے 10 لاکھ فوجیوں کو جمع کیا، جو تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مہمات میں سے ایک تھی۔ مگر جب فوج دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرتی ہوئی دشمن کے علاقے میں داخل ہوئی تو دشمن نے بڑی چالاکی سے ان کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ اس کے علاوہ موسم بھی بہت سخت تھا اور دشمن نے گوریلا جنگ چھیڑ دی۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے صرف 10% فوج واپس لوٹ سکی، یعنی 90%۔ 9 لاکھ فوج اس مہم کے دوران تباہ ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے عوام کے دل میں بغاوت کے بیج بو دیے۔ گوگریو کی ناکامی، عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ، مسلسل جبری مشقت، قحط اور بادشاہ کی عیاشیاں، ان سب نے چین میں درجنوں بغاوتوں کو جنم دیا۔ کسان، پرانے فوجی، سابق جرنیل، سب نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ایمپرر یانگ نے ان بغاوتوں کو کچلنے کی کوشش کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے جرنیلوں پر بھی شک کرنے لگا۔ اس نے کئی تجربہ کار جرنیلوں کو قتل کروا دیا یا جلا وطن کر دیا۔ یوں اس نے اپنی ہی فوج کو اندر سے کمزور کر ڈالا۔ انہی بغاوتوں کے دوران لیو خاندان کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں تانگ سلطنت کی شکل میں ابھرا۔ ایک سابق فوجی افسر لی یوان، جو بعد میں ایمپرر گاؤزو آف تانگ کہلایا، نے ایک جرنیل کی حیثیت سے بغاوت کا آغاز کیا۔ لی یوان نے مقامی حمایت حاصل کی۔ اپنے بیٹے لی شمین، جو بعد میں عظیم ایمپرر تائیزونگ بنا، کی مدد سے فوجی کامیابیاں حاصل کی اور عوام کو ایمپرر یانگ کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا وعدہ کیا۔ جب ایمپرر یانگ کو بغاوتیں روکنے میں ناکامی ہوئی تو وہ جنوبی چین کی طرف فرار ہو گیا، جہاں 618 عیسوی میں اس کے اپنے ہی ایک جنرل نے اسے قتل کر دیا۔ ایمپرر یانگ کا انجام انتہائی افسوسناک تھا۔ ایک بادشاہ جو عظیم تعمیرات، فتوحات اور شان و شوکت کے خواب دیکھتا تھا، اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لیکن ظلم کا انجام آخر یہی ہوتا ہے۔ اس کی سلطنت بکھر گئی اور ہر طرف لوٹ مار، بد امنی اور بغاوت کا راج ہو گیا۔ لیکن اسی انتشار کے دوران تانگ خاندان نے جنم لیا، ایک خاندان جو آنے والے وقت میں چین کو ایک عظیم الشان سنہری دور میں لے کر جانے والا تھا۔ صدیوں کی بغاوتوں، خانہ جنگیوں اور خون ریزی کے بعد چین میں بالآخر تانگ سلطنت نے ایک مستحکم حکومت قائم کر دی تھی اور چین اپنے ایک نئے سنہری دور میں داخل ہونے والا تھا۔ چین کا یہ نیا سنہری دور کیسا تھا، یہ سب ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔